اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی نورانی بزم نعت و منقبت میں نئے سال کے ساتھ آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج 21 محرم الحرام 1442 ہجری 21 اگست بروز جمعہ ہے۔ آج کی نورانی بات میں خلیفہ دوم مراد رسول ابو حفص امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند منتخب واقعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہمارے لیے نیا سال آ چکا ہے۔ اس ماہ کا مبارک نام محرم الحرام ہے، جو ان 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ چاروں مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، اور ان چاروں میں سب سے زیادہ فضیلت اور تعظیم و تکریم کا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے بارے میں مختلف احادیث شریف وارد ہوئی ہیں، اور اولیاء و صالحین کرام نے اس ماہ کی بہت تعظیم و تکریم فرمائی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کے ذریعے سال گزشتہ کو رخصت کیا، اور لمحہ فکر ہے ان کے لیے جنہوں نے سال گزشتہ نیک اعمال کے ذریعے اپنی نیکیوں میں اضافہ نہ کر سکے۔ حضرات گرامی، اسی ماہ کی 21 تاریخ کو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ ملعون فیروز ابو لولو نے آپ کو، جبکہ آپ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے، قاتلانہ حملہ کیا، اور یہ حملہ 26 ذی الحجہ کو ہوا، اور 21 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی شہادت سے سرزمین مدینہ لرز گئی۔ آپ کی شہادت پر آفاق عالم پر اندھیرا چھا گیا، کیوں کہ آپ کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عزت بخشی اور قوت دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں دیکھا تھا اور فرمایا، عمر اپنے رب ذوالجلال کی جنت میں خوش خرامی کر رہے ہیں، یعنی چل رہے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یقیناً حق تعالیٰ عمر کی زبان اور ان کے قلب پر بات کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اتنے فضائل و کمالات و بشارات اپنے دامن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نہایت ہی خائف و ترساں رہا کرتے تھے، اور خوف الہی سے اس قدر روتے تھے کہ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کے دونوں رخساروں پر آنسوؤں کی 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی، اور کہا کرتے تھے کہ کاش عمر کی ماں سے عمر پیدا ہی نہ ہوتا، اور نہ دنیا سے روشناس ہوتا، اور عمر بشر نہ ہوتا۔ آپ کی مقدس زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کی سر بلندی کے لیے وقفہ تھا۔ آئیے چند واقعات آپ کی نورانی زندگی کے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر مدائن کی طرف روانہ فرمایا، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ جب لشکر اسلام دریائے دجلہ کے پاس پہنچا اور کوئی کشتی وہاں نہ پائی، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور دریائے دجلہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے دریا، بے شک تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور آپ کے خلیفہ راشد حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی عدالت کا واسطہ ہے، ہمیں راستہ فراہم کر دے۔ پھر کیا تھا، تمام لشکر گھوڑوں اونٹوں سمیت دریا میں اتر گئے،
اور سارے لوگ سلامتی کے ساتھ دریا پار کر کے مدائن پہنچ گئے۔ حال یہ تھا کہ سواریوں کے کھر تک نہ تر ہوئے تھے، وہ ایسے گزر رہے تھے جیسے خشکی میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، دریائے نیل کا واقعہ تو بہت مشہور ہے اور حافظ حضرات نے اس واقعے کو کئی مرتبہ سن چکے ہیں، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کے لیے مہر مقرر کرنے کا حکم جاری فرمایا، تو ایک خاتون نے کہا کہ اے عمر، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا آپ کیوں مقرر کرتے ہیں؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات خاتون سے سنی تو اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے تھے، سامنے ایک شخص چادر لپٹے ہوئے آ رہا تھا، اس کی نظر اچانک حضرت عمر فاروق پر پڑ گئی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اس کے بغل میں شراب کی بوتل تھی، وہ بہت گھبرا گیا اور یہ دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، آج مجھے تو عمر کے غضب سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ پھر شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمنا سامنا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا چھپا کے لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، یہ سرکے کا شیشہ ہے۔ آپ نے کہا بتلاؤ۔ اس نے ڈرتے ہوئے جب اس شیشے کو نکالا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ڈانٹ کھولنے کا حکم دیا، اور جب شیشہ کھولا گیا تو واقعی شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی ایک کرامت تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ کسی مرض کی وجہ سے حکیم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد کھانے کی ہدایت کی۔ آپ کے مکان میں شہد نہیں تھا اور نہ کسی دوسری جگہ مل سکا، لیکن بیت المال میں شہد موجود تھا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ بیت المال سے شہد کیوں نہیں لے لیتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیت المال میرا نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا ہے، جب تک مسلمان مجھ کو اجازت نہ دیں گے میں کیسے لے سکتا ہوں؟ آخر مجمع عام میں جب مسلمانوں سے آپ نے اجازت لی تب بیت المال سے شہد لے کر استعمال کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، جس وقت آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور لوگ آپ کی زندگی سے مایوس ہو گئے تو آپ سے آپ کے بعض ساتھیوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ اپنے بعد عمر بن عبداللہ بن عمر، جو آپ کے صاحبزادے ہیں اور بہت ہی نیک اور صالح ہیں، خلافت کے لیے ان کا نام تجویز کر دیں۔ یہ سن کر آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا عمر کے گھر میں صرف عمر ہی کا خلیفہ ہونا کافی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کا گشت کر رہے تھے کہ ایک مکان کی دیوار کے نیچے سے جب آپ گزرے تو آپ نے سنا کہ ایک دودھ فروش عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا لو۔ لڑکی نے جواب دیا کہ امیر المومنین نے ابھی تھوڑے ہی دن پہلے منادی کرائی کہ دودھ میں پانی ملا کر فروخت نہ کیا جائے، پھر دودھ میں کیسے پانی ملایا جا سکتا ہے؟ عورت بولی، کیا امیر المومنین یا منادی دیکھ رہا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے اور یہ دیانت کے خلاف ہے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے اور اس لڑکی کی حق گوئی اور دیانت سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے حضرت عاصم بن عمر کی اس لڑکی کے ساتھ شادی کر دی، اور اس لڑکی کے بطن سے ام عاصم پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے عابد و زاہد خلیفہ کی والدہ تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زمانے کی یاد دلاتا تھا، اس لیے آپ کو عمر ثانی کہا کرتے تھے۔ آپ کے دور حکومت میں بھی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرات گرامی، یہ واقعہ ہمارے لیے میں فکر ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لڑکی کی شادی کے لیے نہ مال دیکھے، نہ دولت دیکھے، نہ جائیداد دیکھے، صرف تقوی آپ نے دیکھا۔ تقوی کی بنیاد پر آپ نے شادی کی، اور پھر اس لڑکی سے جو لڑکا پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ، جو تاریخ اسلام میں عمر بن عبدالعزیز جیسے نامی گرامی شخصیت سے لوگ انہیں جانتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت میں نہ خوبصورت ہوں اور نہ ہی مجھ میں کوئی خاص بات ہے اور نہ میں آپ کی خدمت کر سکتی ہوں، پھر آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم سے اس لیے نکاح کیا ہے کہ تاکہ میں یہ جانوں کہ حضرت عمر فاروق گھر میں خدا کی کس طرح عبادت کرتے تھے، کس طرح اپنے خدا و رسول کو راضی کرتے تھے، کس طرح وہ گھر میں قرآن پڑھتے تھے، کس طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے، تاکہ میں بھی ان کی طرح عمل کروں۔ کیوں کہ میں نے ہمیشہ ان کے چہرے پر ایک نور دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو بھی ہلاک ہو گیا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، میری تعریف کر کے تجھے کیا ملے گا؟ اگر اتنی دیر خدا کا ذکر کرتا یا رسول پاک پر درود پڑھتا تو تجھے نیکیاں حاصل ہوتی تھی۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منشی بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کو صاف کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو ایک دینار ملا۔ قاعدہ تھا کہ اگر بیت المال کی صفائی کے وقت اگر ایک آدھ دینار کسی کو مل جاتا ہے تو وہ اس کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، وہ جس طرح چاہے خرچ کر لے سکتا تھا، وہ اس کا حصہ ہوتا تھا۔ آپ نے وہ دینار اٹھا لیا اور جب باہر نکلا آپ نے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو بھی چھوٹے تھے وہ جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا صاحبزادے ادھر آؤ۔ جب وہاں آئے تو انہوں نے وہ ایک دینار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ تمہارے چچا کی طرف سے تحفہ ہے تمہیں۔ کم سن تھے، بہت خوش ہو گئے اور وہ گھر آئے اور اپنے والد یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا حضور، چچا جان نے مجھے ایک دینار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری بلایا اور کہا کہ اے ابو موسیٰ، میں تجھے اپنا دوست سمجھ رہا تھا، کیا تجھے میرا ہی گھر ملا تھا بربادی کے لیے؟ میرے بچوں کو کیا دنیا دار بنا رہا ہے؟ بجائے اس کے تو یہ کہتا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، یہ کہتے ہوئے آپ نے وہ دینار ان کو واپس فرما دیا۔ یہ کیا واقعات ہے، کیا کیا واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آدمی گم سم ہو جاتا ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رازدار رسول کے نام سے موسوم تھے، یہ آپ کا لقب تھا رازدار رسول، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام منافقوں کے نام بتلا دیے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانا یا نہیں؟ اگر آپ فرماتے مومن ہے تو نماز جنازہ پڑھتے، اور آپ کہتے کہ منافق ہے تو جنازہ بغیر نماز کے اس کو دفن کر دیا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کے وقت حضرت حذیفہ الیمانی کے گھر تشریف لے گئے اور دستک دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور کہنے لگے کہ اتنی رات کے وقت آخر کون شخص آیا ہوگا؟ بہرحال آپ نے اٹھا
اور دروازہ کھلا تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور اتنی رات کے وقت مجھ سے کیا کام پڑ گیا، اگر آپ کہلا بھیجتے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا سرکاری کام اگر ہوتا تو میں تجھے بلا لیتا، میں اپنے ذاتی کام کی وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر میں لے گئے اور اپنی چائے پر بٹھا دیا اور کہنے لگے کہ حضور مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حذیفہ تم کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہاں آج مسجد میں فجر کی نماز کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ عمر کو کیسا پاتے ہو، تبھی سول ہے کہ اے عمر ہم آپ سے راضی ہیں کہا، اور پھر میں گھر والوں سے بھی پوچھا تو گھر والے بھی بولے کہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ آپ نے پھر حضرت حذیفہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور کہنے لگے حذیفہ 62 سال ختم ہو چکے ہیں اور اب 63واں سال چل رہا ہے اور میرے اس دنیا سے رخصتی کا وقت بالکل قریب لگ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین آخر اب کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حذیفہ رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں اور آپ اور میں تنہا ہے، خدا کے واسطے مجھے سچ سچ بتانا کیا میرا نام بھی منافقوں کی فہرست میں شامل تو نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، دل پھٹ جائے ایسا واقعہ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے مرنے پر اتنا نہیں رویا جتنا حضرت عمر کے اس سوال سے رویا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے کہ یا امیر المومنین آپ اس سے بالکل مبرہ ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جنت کے چراغ ہیں۔ یا امیر المومنین میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت گرامی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین میں آپ سے ایک چیز مانگنے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگو جو چاہو دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین آپ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 رات گزارے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک رات آپ مجھے عطا کر دیں اور اس کے عوض میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر جان و مال مانگو تو دے دوں گا، وہ تو میری ساری عمر کی کمائی ہے۔ حضرت گرامی آخر وہ کیا نیکی تھی حضرت صدیق اکبر کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری زندگی کے نیکیوں پر غالب آ گئی تھی؟ ایک موقع پر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت گرامی ایسے بے شمار واقعات سے کتب تاریخ کتب حدیث بھری پڑی بھی ہیں کہ اب چراغ لے کے ڈھونڈے تو بھی ایسے لوگ نہ ملنا دشوار ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنی ذات میں ایکتا تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت کی شہادت کا موقع تھا، آج محرم الحرام ہے، اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آج بھی کچھ واقعات آپ حضرات کے
گوش گزار کر دوں، بس کچھ منتخبہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے بارگاہ خداوندی میں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرنا ہوں کہ مالک مولا جو کچھ کہا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں، حضرت عمر فاروق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ہمیں عمر فاروق کی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما، اور تمام اس کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی اور ہمارے سب اہل عیال کو اس مبارک ذکر کا واسطہ بنا کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ان نفوس قدسیہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔